بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، ایک مسئلہ طلاق ثلاثہ کا شروع ہوا تھا، اس پر ہم نے اپنے مسلک کے مطابق دلائل تو عرض کیے تھے، لیکن یہ عرض کیا تھا کہ غیر مقلدین کے جو ہم پر اعتراضات ہیں ان کے جوابات عرض کریں گے۔ تو آج ان کے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات عرض کریں گے۔ ویسے ایک پہلے ان کا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق دو مرتبہ تک ہے، طلاق رجی۔ اس کے بعد چاہے تو خامند نیکی کے ساتھ روک لے، یعنی اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لے، اور چاہے تو احسان کے ساتھ اس کو آزاد کر دے، یعنی تیسری طلاق دے کر بالکل فارغ کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اور اگر خامد نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک کہ کسی اور خامد کے ساتھ شادی کرے، پھر اس سے ہو کر آئے تو پھر پہلے خامد سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آیت میں مرتان کا جو لفظ ہے اور فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاقیں الگ الگ ہونی چاہیے، اکٹھی طلاقیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا علماء اہل سنت جواب دیتے ہیں اور اس کے متعدد جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ طلاق رجی دو طلاقیں ہیں، یعنی توئے لام قاف کے مادہ کے ساتھ اگر خامد اپنی بیوی کو دو بار طلاق دے گا تو یہ طلاق رجی ہوگی۔ تو گویا قرآن کریم میں الطلاق کا جو لفظ ہے اس پر الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس سے ایک خاص طلاق مراد ہے، اور اس طلاق کی تفسیر احمدی، تفسیر ساوی اور تفسیر جلالین والے نے یوں کی کہ الطلاق یعنی التطلیق الذی یراجع بعدہ مرتان، کہ وہ طلاق جس کے بعد خامد رجوع کر سکتا ہے تو وہ دو بار تک ہے۔ ایک تو جواب علماء اہل سنت نے یہ دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ مرتان سے تین طلاقوں کی علیحدگی مراد ہے، تو یہ کہنا ایک خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تو اس میں بھی طلاق کی لفظاً علیحدگی ہے، تو قرآن کریم کی آیت پر عمل تو پھر بھی ہو گیا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے تجھے تین طلاقیں ہیں تو اس میں عددی علیحدگی ہے، کیونکہ عددی علیحدگی ہوگی تو وہ تین شمار ہوں گی۔ تو آیت کا یہ مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ آیت میں کہیں سے پتہ نہیں چلتا۔ اگر دو طلاقوں کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہوتا تو ایک اور آیت دیکھیں، قرآن کریم نے سورہ ملک میں فرمایا کہ ثم ارجع البصر کرتین، اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان کو بار بار دیکھو، یہ نہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ دیکھ لو پھر آسمان کی طرف نہ دیکھنا، پھر دوسرے مہینے دیکھنا۔ جب یہاں ثم ارجع البصر کرتین میں بار بار دیکھنا، خواہ ایک منٹ کے بعد خواہ 2 منٹ کے بعد،
تو جیسے یہاں فاصلہ نہیں ہے دیکھنے کے درمیان، تو یہاں طلاقوں کے درمیان بھی آیت فاصلہ نہیں بتاتی، خواہ کوئی فاصلہ کرے یا نہ کرے، خواہ کوئی ایک ماہ کے بعد طلاق دے، خواہ کوئی یکدم 3 طلاقیں دے دے، تو وہ 3 ہی پڑے گی، 3 ایک ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پہلا ان کا اعتراض تھا اور اس کا جواب۔ اب دوسرا ان کا اعتراض جو سب سے عظیم اعتراض ہے اور سب سے مایہ ناز اعتراض ہے کہ بھئی یہ اہل سنت ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس کو ذرا سماعت فرمائیں اور پھر اس کے میں انشاءاللہ 3 جواب عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الطلاق میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوی میں اور زمانہ صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق کے شروع کے 3 سالوں میں یہ حکم تھا کہ ایک دم 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ عبارت یہ ہے کہ عن ابن عباس قال کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ سرکار کے دور میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے پہلے 2-3 سال 3 طلاقیں ایک دم جو دی جاتی تھیں ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس روایت کو روایت کرنے والے کون ہیں اس حدیث پاک کو؟ وہ سرکار کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب راوی ایک حدیث پاک روایت کرے اور پھر اس روایت کے خلاف فتویٰ دے تو وہ روایت اس راوی کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے یا مؤول ہوتی ہے۔ تو میں نے دلائل میں آپ کو متعدد احادیث طیبہ ایسی سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے آ کر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک دم دے دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، بغیر تعلیل شرعی کے دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی اس روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک یہ روایت منسوخ ہے یا مؤول ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت ایک دم 3 طلاقیں ایک شمار تب ہوتی تھی کہ جب کوئی آدمی اپنی ایسی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا کہ جو غیر مدخول بہا ہوتی، یعنی صرف نکاح ہوتا لیکن شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی، صرف نکاح ہوا ہوتا، تو جو بیوی جس کے ساتھ صرف نکاح ہو اور شادی ابھی نہیں ہوئی، زفاف نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، پہلی طلاق سے تو وہ نکاح سے خارج ہو گئی، نکل گئی، جب وہ نکاح سے خارج ہو گئی تو باقی 2 طلاقیں لغو گئیں، تو لہذا 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی۔ تو اس صورت میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو منقوہ بھی ہو اور اس سے زفاف بھی ہو چکا ہو، شادی بھی ہو چکی ہو، پھر وہ 3 طلاقیں دیتا اور اس کو ایک شمار کیا جاتا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسی بات کی عبارت بھی آپ سماعت فرما لیں۔ قال ابن عباس بلا کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها طلاقا واحدة، کہ اگر کوئی بندہ اپنی غیر مدخول بہا عورت کو 3 طلاقیں دیتا تو پھر اس وقت
ایک ہی طلاق شمار ہوتی، کیونکہ پہلی طلاق سے تو وہ اب نکاح سے نکل جاتی، باقی دو طلاقیں لغو ہوتی، کیونکہ طلاق تو اس وقت دی جاتی ہے جب نکاح میں ہو، جب نکاح میں نہ ہو تو وہ طلاق تو لغو ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی سماعت کر لیں، ایک آدمی اس نے کسی عورت سے صرف نکاح پڑھایا، ابھی شادی نہیں ہوئی، زفاف نہیں ہوا، خلوت سیاح نہیں ہوئی، اس کے طلاق دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، الگ الگ 3 طلاقیں دیتا ہے، تو اب تو اس کو صرف ایک طلاق پڑے گی، نکاح سے نکل جائے گی، باقی 2 طلاقیں لغو ہوں گی۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے تجھے 3 طلاقیں ہیں، اکٹھی 3 دیتا ہے، اب وہ پھر اس کو 3 ہی شمار ہوگی، کیونکہ 3 طلاقیں نکاح کے وقت ہی پڑی ہے، اب وہ 3 ہی شمار ہوگی، اب بغیر تعلیم شرعی کے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلی صورت میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، دوسری صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے کتنے جواب آ گئے؟ 2 جواب اس حدیث پاک کے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں اور سیدنا عمر فاروق کے پہلے 2 سال، خلافت کے پہلے 2 سال میں لوگ 3 طلاقیں کیسے دیتے تھے؟ اس طرح دیتے تھے، تجھے طلاق ہے، طلاق طلاق، تجھے طلاق ہے، طلاق طلاق۔ اب پہلی تجھے طلاق ہے، اس سے تو مراد طلاق ہوتی تھی، لیکن آگے جو کہتے تھے طلاق طلاق، یہ اس پہلی کی تاکید ہوتی تھی، کیونکہ وہ عربی تھے اور عربی لوگ تاکید کو جانتے ہیں، اپنی مادری لینگویج کی گرامر کو وہ جانتے تھے۔ پہلی طلاق سے تو مراد طلاق ہوتی تھی، باقی 2 پچھلی جو طلاقیں تھی وہ پہلی کی تاکید ہوتی تھی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے پہلے 2 سال تک لوگوں کا رویہ یہ تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کا رویہ تبدیل ہو گیا، لوگ دیتے ہی 3 طلاقیں تھے، ایسے کہتے تجھے طلاق ہے، طلاق طلاق، اس سے وہ مراد ہی 3 لیتے تھے۔ جب مسئلہ بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصرف، ایک مصرف یہ بھی تھا صحابہ کرام کے دور میں، ایک مصرف یہ بھی تھا کہ جو کفار اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے ان کو زکوٰۃ دے دی جاتی تھی تاکہ یہ اسلام کی طرف مزید مائل ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ یہ حکم اس وقت تک تھا کہ جب ابھی مسلمان کمزور تھے، ان کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن صدیق اکبر کے زمانہ کے بعد سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں جب فتوحات کثیر ہوئی، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اب ان کافروں کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ رہی۔ جب علت ہی ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی تبدیل ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق نے یہ فرما دیا کہ اب ان کافروں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے کہ جن کو ہم اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو اب زکوٰۃ کے مصرف صرف 7 رہ گئے۔ یہ پورے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا۔ دیکھیں یہ وجہ بدلنے سے حکم بھی بدل گیا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جب لوگوں نے 3 طلاقیں دینے کا ارادہ کر لیا تو حکم ہی 3 طلاقوں کا لگا دیا گیا۔ تو یہ 3 جواب ہیں اس حدیث پاک کے جو وہ بہت بڑی اپنی دلیل سمجھ کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب اسی طرح آئیے ایک اور ان کا اعتراض جو وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا رکانہ، ابو رکانہ ان کی کنیت تھی، تو انہوں نے سرکار کے دور میں اپنی بیوی کو طلاق دی، تو ان کی اولاد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور ہمارے دادا نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی ہے۔ تو سرکار نے بلا کے پوچھا رکانہ آپ نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا رجوع کر لو۔ اس نے عرض کیا حضور میں نے تو 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن سرکار نے رجوع کرا دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی ہیں، اگر 3 ایک نہ ہوتی تو سرکار رجوع نہ کراتے۔ یہ ان کی حدیث
اور اس بات سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن سرکار نے تو 3 طلاقیں دینے کے باوجود بھی رجوع کرا دیا۔ اب دیکھیں، یہ ان کی جو حدیث پاک ہے، ہمیشہ یہ اصول ہے کہ کسی کے گھر کا معاملہ اس کے گھر والے ہی زیادہ جانتے ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فیہ ہے، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ گھر والا ہی جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چیز ہے۔ اب ایک روایت ہے جو رکانہ کے پوتے کرتے ہیں، اور ایک وہ روایت ہے جو اور دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو 8 روایتیں وہ ہیں کہ جن روایتوں کے راوی حضرت رکانہ کی اولاد ہے، اور ایک روایت وہ ہے جو دوسرے صحابی ہیں۔ 9 روایتیں اس بات کی ہیں کہ حضرت رکانہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے۔ بتہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جس سے ایک طلاق کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے، 3 طلاقوں کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جس آدمی نے 3 طلاقیں دینے کی روایت کی ہے تو اس نے روایت بالمعنی کی ہے، روایت باللفظ نہیں کی۔ اور حضرت رکانہ کی اولاد یہ روایت کرتی ہے 8 روایتیں، صرف ایک روایت وہ ہے کہ حضرت رکانہ نے 3 طلاقیں دی، لیکن 8 روایتیں یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی۔ سرکار نے بلایا اور فرمایا کہ رکانہ آپ نے کیا طلاق دی ہے؟ عرض کیا حضور میں نے طلاق بتہ دی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سے ارادہ آپ نے کتنے کا کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے 1 طلاق کا ارادہ کیا ہے۔ تو جب 1 طلاق کا ارادہ کیا جائے تو وہ طلاق بہنا پڑتی ہے، پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو واپس لوٹا لو، یعنی اس کے ساتھ نکاح پڑھا لو۔ حضرت رکانہ نے نکاح پڑھا لیا۔ تو یہ 8 روایتیں ایک طرف رکھو، صرف ایک روایت ایک طرف، تو اب 8 روایتیں زیادہ معتمد ہے یا ایک روایت زیادہ اعتماد والی ہے؟ تو 8 روایتیں وہ دلالت کرتی ہیں الحمدللہ ہمارے مسلک پر۔ 8 روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی۔ سرکار نے جب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے 1 طلاق کا ارادہ کیا ہے۔ جب 1 طلاق کا ارادہ کیا جائے تو وہ طلاق بہنا ہوتی ہے، اس کو واپس لوٹانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت رکانہ کو سرکار نے فرمایا کہ نکاح پڑھا کے واپس لوٹا لو۔ اب یہ نہ 3 طلاقیں ہیں اور نہ 3 طلاقوں کو سرکار نے 1 بنایا ہے۔ تو اب یہ 2 حدیثیں ان کی بہت بڑی دلیل ہیں کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، حالانکہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ان دونوں روایتوں کے میں نے تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ پھر اسی طرح اور بھی اعتراضات ہیں۔ ایک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز حرام ہو تو وہ تو غلطی ہوتی ہے۔ اب اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ حرام ہے، لہذا حرام چیز تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو حرام ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا وہ 3 پڑھیں گی یا 1 ہوگی؟ تو اس بات پر تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، چاروں مجتہدین اس بات پر متفق ہے کہ وہ 3 اگر ایک ہی دم دی جائے تو 3 ہی پڑتی ہے، 1 نہیں ہوتی۔ اور وہ روایت لیتے ہیں ابن تیمیہ کی۔ ابن تیمیہ کون ہے؟ تفسیر ساوی والے لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ هو الضال والمضل، کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، اس لیے اس کی روایت پر کوئی اعتماد نہیں۔ دوسرا یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حرام چیز، اب دیکھیں ایک آدمی نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ دن کو کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، روزہ یاد ہوتے ہوئے، یا پی لیتا ہے۔ اب دیکھو یہ کام کرنا اس کے لیے شرعاً جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ اچھا جب یہ حرام ہے تو پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں جناب یہ کام تو اس نے حرام کیا ہے، کیا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا نا۔ دیکھیں کیا تو اس نے حرام کام ہے، تو پھر تو چاہیے تھا کہ کام حرام کا، لہذا روزہ باقی رہ جانا چاہیے تھا۔ جب یہاں حرام ہے، روزہ ختم ہو گیا، تو اگرچہ 3 طلاقوں کا اکٹھا دینا ہے تو حرام ناجائز، لیکن اثر اس کا ظاہر ہوگا۔
اور اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر کوئی لیان کر رہا ہے، لیان میں کتنی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اگر وہ چاروں قسمیں ایک ہی مرتبہ اٹھا دیتا ہے تو ان کو ایک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح کنکریاں 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں تو وہ 7 کنکریاں اٹھا کر ایک ہی دفعہ مار دیتا ہے، وہ ان کو ایک شمار کریں گے۔ لیان کی 4 قسمیں اٹھاتا ہے ایک ہی مرتبہ تو ایک قسم شمار کریں گے۔ تو دیکھیں 3 طلاقیں بھی اگر ایک ہی دفعہ دیتا ہے تو ایک طلاق شمار کریں گے۔ اب یہ ان کا اعتراض، سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ چلو قیاس پر آ تو گئے نا، قیاس کو مان تو لیا انہوں نے، لیکن جیسے وہ ویسا ان کا قیاس۔ یہاں فعل مقصود ہے، قسم اٹھانے میں یا کنکریاں مارنے میں فعل مقصود ہے، 7 فعل کیے جائیں، 7 قسموں کا فعل 4 قسموں کا فعل کیا جائے، لیکن یہاں اثر مقصود ہے۔ تو یہ قیاس مال فارق ہے، وہاں فعل مقصود ہے، یہاں اثر مقصود ہے، لہذا فعل والے کام کو اثر والے کام پر ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہاں اثر مقصود ہے۔ تو اگر وہ 3 دے گا تو اثر 3 طلاقوں کا ظاہر ہوگا اور اس کی 3 طلاقیں پڑیں گی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک اعتراض نہیں ہے جو وہ کر سکیں۔ یہ تمام اعتراضات بھی ان کے انتہائی ڈھونڈے سے اعتراض ہیں، اور ایسے اعتراض ہیں جو علم حدیث یا اصول حدیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق و صداقت کے ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔